والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في موضع آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. داعیان ملک و ملت متلاشیان حق و صداقت جس پرفتن ماحول اور حیاسوس معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، انٹرنیٹ کے برقی طریقوں پہ سوشل میڈیا نے بڑے طریقے سے اس میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی نظام ہے زندگی تعطل کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی مسلط عام ہو چکی ہے اور بہت کم فرد بشر رہ گئے ہیں جو اس کی جیرات دستیوں سے محفوظ رہ پائے ہیں۔ آج اسی کو میں پورے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں شیطانی قوتیں اور طاغوتی طاقتیں ہر زمانے میں اتنے گہرائی میں ابھرتی رہی ہے اور اپنے عزائم بد کی تکمیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حق کو دگلا کرنے کی سعی کرتی رہی ہے۔ کہنا چاہیے کہ آج کے اس دور انٹرنیٹ میں شیطان ایک نئے لبادے میں نمودار ہوا ہے اور نیرنگیوں کے اس جال میں وہ کئی ایک ساتھ لوگ مسلمانوں کا شکار کر چکا ہے۔ یہ بات حقیقی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا دور حاضر کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اس کی افادیت و اہمیت کو پیش نظر اسے قومی ستون کا درجہ دینا بھی جانا ہوگا۔ اس کے بنیادی مقاصد میں عوام الناس کو ہر طرح کی معلومات فراہم پہنچانا اور انہیں ہر متوقع خطرے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح اپنے مطلوبہ اور ان کی تشہیر و اشتہار پر اس کے مقاصد میں داخل ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سبھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میڈیا جدت پسندی کا ایک اہم ہتھیار ہے، کیونکہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ ہماری سوچ اور شخصیت پر گہری چھاپ ڈالتا ہے۔ بس اگر ہم میڈیا کے فوائد کو شمار کرائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے باخبر رہتے ہیں اور اسی کے مطابق رد عمل اور رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میڈیا کی وساطت سے دنیا میں موجود مختلف قوموں کی تہذیب، رسم و رواج، تہوار اور سیاسی سماجی حالات و واقعات اور ملک کی پالیسیوں کے متعلق علم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ پرامن اور خوشگوار تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے بہت سے جرائم اور امراض سے آگاہی اور حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے بہت سے ایسے موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو اس سے پہلے تاریخ اور دشنا بحث تھے۔ شرعی مدین کے غیور محافظوں بلا شبہ سوشل میڈیا حسن استعمال کے سلیقہ مند لوگوں کے لیے جہاں ایک طرف خیر و منافع کا مرقع ثابت ہوا ہے، وہیں ناہنجار اور بے طریق استعمال کرنے والوں کے حق میں اس کی زیر حلائق سے کم نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے منحوس استعمال کے زیر اثر ایمان جیسی گرہ مائع غلط سے بے بہرا ہو رہے ہیں۔ کتنے ہنستے کھیلتے گھرانے اپنی خوشحالی سے معروم ہو کر زندگی بے کیف و پرشان زندگی جینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ اور بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کا سہارا بننے والے اولاد سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ کئی نوجوانوں کی نوجوانی اس کی بد اثری سطحوں پر لگ چکی ہے، بزرگ کی مجاویٹ ہو چکی ہے، معصوم نونہالوں کو بچپن چھین گیا ہے، قوموں کی تہذیب تہوبالہ ہو چکی ہے، خاندانی روایت پامال اور دینی رشتہ داریاں بیک لمحہ دھاس ناس ہو چکی ہے، تعلیم کے معیارات بستی کی قبروں میں اتر چکے ہیں اور سوشل میڈیا کا بے دھاک استعمال شریفوں کے حرمتی اور اوباشوں کے عصمت کا سبب بنا ہے۔ حقائق الٹ گئے، اسباب اس و شر ذلت و رسوائی کا نشانہ سمجھے جانے لگے اور دوسری طرف جھوٹ، دروغگوئی اور دھوکہ دہی ایک محمود فن کی حیثیت سے لوگوں میں اترے۔ مذاقیت اور راہ زنی کی مختلف صورتوں میں کمال کا نام حاصل کر لیا اور ایک بڑی جمعیت جو کل تک عزت اور رفعت کی بلند چوٹی پر فائز تھی، سوشل میڈیا کی انطلاق اپنی تباہ کاریوں کے سبب آڑے مسلط گہرائیوں میں جا پڑی۔ سابقہ کاروانی اسلام سوشل میڈیا نے ہماری تہذیب و ثقافت اور زبان پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ کم علمی کے باعث تنظیم تقلید کے نتیجے میں ہم غیر ملکی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی تہذیب کا شاندار چمن کھول چکے ہیں۔ ہم نے جہیز، صحرا باندھنا وغیرہ بے شمار غیر اسلامی رسومات کو تو پہلے ہی اپنے گلے کا ذوق بنا لیا تھا۔ اب فرینڈشپ ڈے، ویلنٹائن ڈے، ہیپی نیو ایئر وغیرہ جیسی خرافات کا زہر بھی میڈیا کے ذریعے سے نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ امراض امت محمدیہ کے چار آثاروں جب سوشل میڈیا کے بعد استعمال اس درجہ پوزی و قدر ثابت ہوئی تو عقل مندی کی بات ہوگی کہ اس کے استعمال کرنے سے پہلے اس کے برتنے کا طریقہ سیکھ لیا جائے، اس سے منتبہ ہونے کا قرینہ حاصل کیا جائے۔
اس سلسلے میں اگر اسلام کا ایک ضروری اصول ہمیشہ پیش نظر رہے تو اس طرح سے پہلے وہ مفاسد پر انشاءاللہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز انسان کی خادم بنا کر پیدا کی گئی ہے، مخلوق کی حیثیت سے نہیں. آپ اگر غور کریں گے تو اس سلسلے میں رات ہر سال کی دیں گے کہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں اسے اپنا مخلوق بنا کر استعمال کرنے کی ہماری بدمزاجی کو بڑا نقصان رہا ہے. اوقات کا ضیاع، ماں باپ، اولاد اور اپنے مقابلے میں سوشل میڈیا کو دی جانے والی بے جان اہمیت، زوجین کے آپسی حقوق کے مقابلے میں اس کو دی جانے والی غلط ترغیب، فرائض و واجبات کو ترک کر کے کس حسن میں رچ بچانے کا بے جا شغل اور نہ جانے کتنے ہی مفاسد کا مداوا اسلام کے قائم فرمودہ اس ضروری اصول میں ہاتھ رکھ سکتا ہے. سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کا نقشہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کے ساتھ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے. غضب ہے یہ میڈیا کی وبا بھی، غضب ہے یہ میڈیا کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی. کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی، کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی کہ چھوٹا نہ مجذوب سابا خدا بھی. تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. آج ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ میں ایک مہم لے کر اٹھے اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے انہیں واقف کرا کر اس کے صحیح استعمال کی طرف قوم مسلم کی توجہ مبذول کرائیں. اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کی دسیسہ کاریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں. آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.